حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا دوست ویکھنا چاہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا، کلیم تاڑے نال ود ساڑی کدے نال دوستی ہو سکتی؟ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ۔ تاڑے نال ود کدے نال دوستی ہونی؟ عرض کی تھی نہیں اللہ کوئی خاص کیوں نہیں ہے۔ فرمایا میرے کلیم جاؤ پھر فلانا غار ہے، اتھے ساڑا سب تو ایسے جڑا خاص دوست ہے نا اس غار سے رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑا شوق لے کے گیا خاص دوست دیکھنے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا نا تو غار کے بھی تھوڑا دور ہی تھا تو بدبو آنی شروع ہو گئی، کسی چیز کے گلنے کی نا بدبو آنی شروع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں بہرحال میں غار میں گیا تو جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بندہ لیٹا ہے جس کا سارا وجود زخموں سے بھرا پڑا ہے، زخموں سے بھرا پڑا، بدبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ خاص نہیں ہونا ہے، خاص سے ہے بڑی ٹھاٹھا باٹا چھوڑا۔ اب فرماتے میں یہ کہہ کے واپس موڑنے لگا تو وہ پکار کے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے دعاواں کر کے تو بغیر ملیں ٹور چلے گئے۔ فرماتے میں حیران ہو گیا، خاص دوست اور یا حضرت احمد نہیں کسی نے کیا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اب فرماتے ہیں بہرحال میں بیٹھا رہا، گفتگو ہوئی۔ اب فرماتے میں نے اسے پوچھا حضرت کو خواہش ہو؟ فرمانے لگے دوست ایک تو پوری ہو گئی تانوں ویکھن دی سی تے دوجی ہوں ٹھنڈا پانی پین تے دل کردا جے کتے پیال دی ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے پانی کی تلاش میں نکل گئے۔ جب پانی لے کے آئے تو کیا دیکھا کہ اس کا سارا جسم نہ پھٹا پڑا اور ایک شیر کے پنجوں کے نشان موجود ہیں۔ اب فرماتے میں سمجھ گیا کوئی درندہ آیا اور اس کو چیر پھاڑ دیا۔ اب فرماتے میں نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی، اسی غار میں اس کی قبر بنائی۔ اور آپ فرماتے میں کوئی دور پہ گیا، آپ فرماتے جب کوئی دور پہ گیا نا تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی تھی یا اللہ ایڈا خاص دوست تھے وہ نہ کی ہوئی۔ فرمایا کلیم انہیں دو غلطیاں کی تھی انہوں نے سزا دیتی۔ عرض کی تھی یا اللہ ہو کی؟ فرمایا پہلی غلطی ہے یار ساڈا ہو کے تانوں ویکھن دی خواہش کیوں کی تھی؟ دوجی فرمایا یار ساڈا ہو کے پانی تاڈے کولوں کیوں منگے؟ ساڈے کولوں منگدا اسی نہیں دے سکتے، بڑا اوکھا کام ہے۔ دعا کرو سانوں معافی مل جائے اور اسی واقعی حضور نبی علیہ السلام دے منگتے ہو جائیے۔ اوکھا کام ہے بہرحال، لیکن جڑا ہو گیا پھر بادشاہیاں نے پھر بادشاہیاں اے دسن لگا جو حضور دا منگتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی 14 سال آپ نے حضرت بغداد کے بیابانوں میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے یاد ہے میں نے جتنے دروازے کھولے ہیں، میری عادت ہے پھر میں واپس آتا جاؤں گا دروازے بند کرتا جاؤں اور واپس آ کے حارث معاذ بھی بینڈ کر دوں گا۔ مجھے یاد ہے جتنے دروازے میں نے کھولے ہیں۔ وہ 14 سال بعد نہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم ہوا کہ حضرت بغداد دا رخ کرو، ان مخلوق دی ساڑھے نہ لو لو جا کے آپ واپس تشریف لا رہے تھے۔ اب ظاہر ہم بھی آپ کے پتوں کی میں انٹر ہوئے ہیں، ظاہر ہمارے پاس بھی گاڑی تھی، لیکن حضرت جنید بغدادی پیدل تشریف لا رہے تھے۔ اب کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا اور سب نے دیکھا جی حضرت جنید آ رہے ہیں اور یہ خبر جو ہے نا آگ کی طرح پھیل گئی کہ جی 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ راضی کر کے آنے۔ ٹھیک ہے کیا ہوا؟ وہ لکھا سارا بغداد حضرت کا استقبال کرنے کے لیے نا پھول لے کے بغداد شریف سے باہر آ گیا کہ حضرت جنید بغدادی کا استقبال کرنے۔ جب حضرت نے دیکھا نا کہ اتنے لوگ پھول لے کے کھڑے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا جنید جینے پھول تیرے تے ڈگے تے وہ نفس جنوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا ہے ان تے پھر اٹھ کھلونا ہے، کی کریے کیویں لوگوں کو جان چھڑائی۔ اللہ حضرت ان کے نفس اتنے پاک تھے ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ان کا تقوی تھا۔ حضرت آپ نے قرآن کریم کی آیت پہ عمل کیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ نے آیت پہ عمل کیا کیونکہ ابھی آپ شہر سے کافی باہر تھے۔ آپ نے اپنی جیب سے نا جوں کی روٹی کا خشک نوالا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا۔ تو تنوں پتہ ہی سنی لوگ ہیں جدے ہی بندے نو چکنے بھی آئی تو بندے نو سٹنے بھی آئی، وہ کسی کی توجہ نہیں گئی شاید۔ سب نے کہا یہ حضرت جنید بغدادی کیا کر کے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھا۔ وہ لوگوں نے پھول پھینکے اور پتھر اٹھا لیے
اور حضرت جنید بغدادی پہ سنگ باری شروع ہوئی ہے. لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی اس طرح نیچے بیٹھ گئے کہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا کہ سر پہ کو پتھر نہ لگے. باقی پڑھتے رہے ہیں, وہ پتھر پڑھتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں کتوں لے آئیے لوگ حضرت ہوں تو اسی کہنے ہیں جناب اسی آن لگے ہیں. پہلے پروٹوکول ہونا چاہیے, آر ہونے چاہیے, پھول ہونے چاہیے. کیسے لوگ تھے ہو یار, پتھر پڑھتے رہے, آپ کھاتے رہے اور ساتھ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں چنگا رہے. وہ شیخ نے لکھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو پتھر کوئی نہیں ملا. اس نے اپنا غصہ اس طرح آگے نکالا کہ اس نے حضرت جنید بغدادی پہ تھوکا. تو اب لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے لیکن اس کا تھوک برداشت نہیں ہوا. اب رو پڑے, آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اب اسی طرح روتے روتے گھر آئے. بس گھر میں داخل ہونا تھا کہ حجابات اٹھ گئے اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو. بغداد والوں کو کیا پتا جنید کا ہماری بارگاہ میں مقام کیا ہے. اگر ہم بغداد والوں کو تیرے مقام سے آشنا کر دیں تو سارے بغداد والے سب کو چھوڑ کے آکے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی تھے. عرض کرتے ہیں رب کریم جب میں بھی لوگوں کو دس دیا کہ تو کڈا کریم ہے تو لوگ تینوں سجدہ کرنے چھڑ دیں. پھر آواز کیا آتی ہے جنید, پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر, میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا. ہاں یار کو کریے محنت یار, تھوڑی کو کریے محنت تھوڑی. حضور بولے شاہ فرماتے نہیں جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. آکھے پیر بولے شاہ کوئی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. محنت کرو حضرت جتنے آپ جمع بچے بیٹھے ہیں. اور میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں اللہ میں کوئی اتنا بابا نہیں لیکن چلو اللہ نے رحمت کر دی الحمدللہ ابھی ٹھیک ہے, لیکن چلو اس کا فضل ہو. میں کہتا ہوں اگر آج بھی مجھے کو پوچھے نا کہ 10ویں تیری ایک خواہش ہوئے تو پوری کر دئیے تو میں کہاں گا ایک ہی خواہش ہے کہ میں پھر 17 تے لے آؤں. کیونکہ حضرت جی جو جوانی دے سجدیاں دا مزہ ہے ان کتھے ہو مزہ ہے. جو جوانی دے سجدیاں دا مزہ ہے ان تے حضرت جی گوڑیاں جو پیڑاں نے کنیاں داڑا نکل گئی دیں اکھاں ان کمزور ہون گئی دیں اڑتے بندہ بھی کا کھڑے. جو جوانی دے سجدیاں دا مزہ ہے تو کتھے. اور پتر میں آپ سب کو ایک بات سچی کہہ رہا ہوں, خود کو بدلو. صرف پتر سبیلوں پہ اکتفا نہ کرو. اگر صرف سبیل دین ہوتی تو امام حسین کبھی کربلا نہ جاتے, آپ بھی مدینہ بیٹھ کے لنگر ہی پکاتے. نہیں پتر, ہاں صرف لنگر نہیں انہوں نے بچے بھی دیے ہیں. ہاں وہ یہ باقاعدہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے نا تو ایک شہزادی صاحب ایسی بھی تھی کہ جن کو کربلا جانے کی اجازت نہیں ملی تھی, وہ مدینہ پاک ہی رہی. اور میں نے مدینہ پاک میں اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی. میں نے وہ جگہ میں نے اس کی زیارت کی ہے. لیکن سعودیہ والوں کی جو گندی عادتیں ہیں انہوں نے اپنی اس گندی عادت کو وہاں بھی رواں رکھا اور اس جگہ انہوں نے کوڑا پھینکا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, سنیوں بھی تو بڑا کچھ کرنا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہم کیوں عملی میدان میں نہیں اتر رہے. وہ لکھا ہے کہ وہ شہزادی صاحبہ کو اجازت نہیں ملی تو اس وقت سب سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے شہزادے تھے نا ان کا نام تھا حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 ماہ تھی حضرت, صرف 6 ماہ. اور آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر گھر میں کچھ اس طرح کا رنگ ہو نا کہ بہن تھوڑی بڑی ہو اور بھائی ذرا اس سے واہ چھوٹا ہو, 5-6 سال کا فرق ہو نا, تو میں نے دیکھا پھر اس بہن اور بھائی میں ایک عجیب پیار کا رشتہ قائم ہوتا ہے, بڑا پیار ہوتا ہے. وہ پھر وہ چھوٹے بھائی کو اٹھائیں گی بہنیں ہیں. اللہ بھائی بڑا ہو نا بہن اتنی چھوٹی ہو نہیں ہوتا, بہن اگر بڑی ہو اور بھائی اتنا چھوٹا ہو نا تو میں نے دیکھا بڑا ہی پیار ہوتا ہے. میرے اپنے گھر میں آج کل دیکھ رہا ہوں, میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے, 2.5 سال کا ہے. میری اس بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ اسما 8-9 سال کی ہے. بڑا پیار ہے. میں اس کو کہتا ہوں تو دی امی, اس کی کتنی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی جو اس کو سمجھ آ جاتی, ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی. اس کو پتہ, میں اس کو پوچھتا ہوں ابراہیم نے کیا کہا اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیار کی ایک وکری زبان ہوتی ہے, وہ سمجھ آ جاتی ہے اس کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے کپڑے بدل دیتی ہے, اس کو پیمپر تک کر دیتی ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے بہن بھائی کا پیار دیکھ کے, لیکن اندر جی دکھ بھی ہوتا ہے. وہ کیا
کہ یا اللہ جو بہن تو حق ادا کر رہی ہے، یا اللہ جو بھرا دی واری آئے تو بھی بھرا ہی رہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب ہماری باری آتی ہے تو ہم آنکھیں پھیر لیتے ہیں. نہ محبت ہی ونڈیو پتر، اسی میلاد والے ہیں، محبت ہی ونڈیو پتر. حضور نے تو بیگانوں سے اتنی محبتیں کی ہیں، یہ تو اپنے ہمارے یار صاحب افتخار صاحب لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایک چھوٹی سی بچی آئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی میں یتیم ہاں. اے حضور نبی علیہ السلام دا وصال ہو گیا تاں رون رہی. آپ نے فرمایا اگر تیرے رون دی وجہ ہے تو پھر تینوں کی دساں ابو بکر دے دل دا کی حال ہے؟ وہ کہتی نہیں کہ وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا او دس. کہتی میں یتیم ہاں، میری ماں بھی نہیں، ایک دادی ہے بڈھی بھی ہے تے اکھاں تو نبینا بھی ہے، ساڈے کار ساڈے دوں تو علاوہ اور کوئی نہیں، کچھ ساڈے کل بکریاں جدا دودھ بیچ کے تے گزارا کر رہی ہیں، چونا چاہے بھی تے نہیں چو سکتی. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے نے میرے کو چویا نہیں جانا. رون تان رہی ہاں کہ جدو تک حضور نبی علیہ السلام ساڈے جو موجود سن اب روز ساڈے گھر آندے سن سانوں بکریاں دا دودھ چو کے دیندے ہوندے سن. کہاں گئی یار یہ محبت؟ دسو یار، وہ ہر بندے نے تے ڈانگ پھڑی ہاتھ وچ، وہ لڑنا ہی ہے. دسو یار حضور نے تو بیگانوں سے اتنی محبتیں کی یار، ہر بندے نے تو ہاتھ میں ڈانگ پکڑی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں دانے جان بن چکے ہیں حضرت. یو بھائی اور میلاد والوں، یہ نہیں ہے حضور کا انداز، یہ نہیں ہے حضور کی تعلیم جو ہم کر رہے ہیں. حضور کی تعلیم ہے معاف کرنا. یہاں بڑے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو اپنے بھائیوں سے بڑا گلہ ہوگا. میں کہتا ہوں یار کیا کیا تیرے بھائی نے؟ افتخار صاحب آدم چشتی نے کمال لکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کر دیا. آدم صاحب نے لکھا ہم نے عادات کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. وہ کیا نہیں ہوا یار ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ اتنا ستایا کہ حضور نبی علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرما گئے. یہ نہیں کہ سلسلے رک گئے، پیچھے آئے حضرت. بدر لڑی گئی، احد لڑی گئی حضرت، غزوہ خندق لڑی گئی، کتنی جنگیں ہوئی حضرت. پھر ایک وہ بھی دور تھا جب حضور نبی علیہ السلام فاتح ہو کے مکہ واپس آئے. وہ دن سارے کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ پتہ نہیں حضور نبی علیہ السلام ساڈے نال کی سلوک کریں گے. ٹانگیں کانپ رہی تھی سب کی، لیکن قربان جاؤں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ نے فرمایا نہ گھبراؤ اہل مکہ، نہ گھبراؤ، آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. سب کو معافی دے دی. معاف کرنا سیکھو یار، معاف کرنا سیکھو یار. ہاں پتر، یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اس صرف 12 ربیع الاول کے اوپر حلوے کی دیگ بڑھانے سے نہیں بات بنے گی. وہ پتر اپنی زبان بھی میٹھی کر لیا. حضور تجھ سے یہ مانگ رہے ہیں اپنا کردار بھی میٹھا کر لیا. صرف حلوے سے تو نہ ٹرکا.